بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 دسمبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پیشے کی خلاف ورزیوں پر 23 دکانیں سیل۔ سعودی عرب کے شہر بیشا میں میونسپلٹی نے کئی خلاف ورزیوں پر 23 دکانیں سیل کر دیں، جبکہ 11 دکانداروں کو نوٹس جاری کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بیشا کمشنری کی میونسپلٹی نے شہر بھر کی دکانوں کا تفتیشی دورہ کر کے ضوابط اور ہدایات کی پابندی کا جائزہ لیا۔ کمشنری کے سربراہ ابراہیم الگرنی نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں نے مرکز الگوبا میں 21، مرکز البہیم میں 19 اور گریت الحجیرات میں 11 دکانوں کو وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران ضوابط اور ہدایت کے علاوہ صحت اصولوں کی پابندی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ صحت اصولوں کے علاوہ سٹوریج کی خلاف ورزی پر کھانا پینا فروخت کرنے والی 23 دکانوں، کیفیٹیریا اور ریستورانوں کو سیل کر دیا۔ ابراہیم الگرنی نے کہا کہ تفتیشی دورے کے دوران اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والے تارکین بھی گرفتار ہوئے، جنہیں محکمہ پاسپورٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ نمبر پلیٹ کے غلط استعمال پر جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق کسی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ استعمال کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے، جس پر 5 سے 10 ہزار ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اعلامیے میں کہا کہ کسی بھی گاڑی کا مالک دوسری گاڑی کی نمبر پلیٹ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے پر پابندی ہے، خلاف ورزی پر جرمانہ مقرر ہے۔ خلاف ورزی پر 5,000 ریال سے لے کر 10,000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ صحیح نمبر پلیٹ لگانے تک گاڑی کو محکمے کی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ یاد رہے، ٹریفک قانون میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ ایک ہی مالک کی ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ دوسری گاڑی میں منتقل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ محکمہ ٹریفک میں اس کا اندراج کرایا ہو اور اس کی فیس ادا کر دی جائے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ گاڑی کا ملکیت نامہ، جسے سعودی عرب میں رخصت سیر کہا جاتا ہے، ایک ہی مالک کے نام پر ہو۔ گاڑی کی ملکیت کی منتقلی اور رخصت سیر کی تجدید کے لیے مؤثر انشورنس دستاویز بھی ضروری ہے۔ گاڑی فروخت ہونے کے بعد بھی مؤثر رہتی ہے۔ نئے مالک کو انشورنس کمپنی میں پرائیویٹ معلومات کا اندراج کرانا ہوگا۔ انشورنس کمپنی انشورنس کے مکمل دورانیے کی پابند ہوگی، خواہ گاڑی کا ملکیت نامہ انشورنس اسکیم کے مؤثر ہونے کے دوران ختم کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اونٹوں کے مقابلہ حسن میں بھی دھوکہ دہی۔ دنیا بھر میں سپورٹس اور دیگر مقابلوں میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کے واقعات کے بعد اب اونٹوں کے مقابلہ حسن میں بھی دھوکہ دہی کا واقعہ سامنے آیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں ریاض کے قریب جاری اونٹوں کے شاہ عبدالعزیز میلے میں خوبصورت اونٹوں کے مقابلے میں سعودی شہری اور اس کے اونٹوں کو 5 سال کے لیے میلے میں شرکت سے روک دیا گیا۔ اونٹوں کے مالک سعودی شہری نے خوبصورت اونٹوں کے مقابلے میں کامیابی کے لیے مقررہ ضوابط کی 18 خلاف ورزیاں کی تھیں۔ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے کے بعد سعودی شہری کے ساتھ اس کے اونٹوں پر بھی میلے میں داخلے کی پابندی لگ گئی۔ ویب سائٹ میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی شہری نے اونٹوں کے ہونٹ موٹے کرنے کے لیے انجیکشن لگائے تھے، جن سے اونٹوں کے ہونٹ بڑھ گئے تھے۔ واضح رہے کہ اونٹوں کے بڑے اور موٹے ہونٹ حسن کی علامت مانے جاتے ہیں۔ اونٹ میلے کی تادیبی کمیٹی نے مقامی شہری کے خلاف الزامات سن کر اور شواہد دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اسے آئندہ 5 سال تک اونٹوں کے شاہ عبدالعزیز میلے میں شرکت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ مقامی شہری اور اس کے اونٹوں کو کسی بھی قسم کے مقابلے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ دائرہ نما سورج گرہن کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ سعودی عرب میں جمعرات 26 دسمبر کو دائرہ نما سورج گرہن الاحسا میں مکمل اور دیگر علاقوں میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ 118 سال بعد یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہوگا۔ اس جیسا سورج گرہن 84 برس بعد دیکھا جا سکے گا۔ سعودی وزارت تعلیم نے اساتذہ، طلباء اور ان کے سرپرستوں سے کہا ہے کہ وہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے گریز کریں۔ محکمہ تعلیم نے اعلامیے میں کہا کہ سورج گرہن کی شروعات جمعرات کی صبح 5:33 پر ہوگی،
یہ 6.37 تک اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ 7:45 پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ہر شہر کے حوالے سے سورج گرہن کے اوقات الگ ہوں گے۔ ماہر فلکیات عبدالعزیز کے مطابق مشرقی ریجن کی الاحسا کمشنری کا شہر الحفوف سورج گرہن کا منظر دیکھنے کے لیے سب سے مناسب مقام ہے۔ سعودی عرب کا جو علاقہ الحفوف سے جتنے فاصلے پر ہوگا، اسی تناسب سے وہاں سورج گرہن جزوی طور پر نظر آئے گا۔ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا، سورج گرہن کا دورانیہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق نے بتایا کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں سورج جزوی طور پر آنکھوں سے اوجھل رہے گا۔ سورج کا گرہن زدہ بیشتر حصہ سعودی عرب کے جنوب مشرقی علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ اس کا منظر سلطنت عمان، قطر، امارات، بحرین میں بھی نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات نے سورج گرہن دیکھنے کے خطرات سے متعلق خبردار بھی کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرہن کے دوران زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا اور سولر فلٹر استعمال نہ کرنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ عام سن گلاسز کی بجائے خصوصی ڈیزائن کردہ سولر فلٹر گلاسز استعمال کیے جائیں جو مہلک شعاؤں کو روکتے ہیں۔ کیمرے کے لینس کے لیے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر استعمال کیا جائے۔ دوسری طرف محکمہ تعلیم نے اعلان کیا کہ جمعرات کو سکول 9 بجے کھلیں گے۔ سعودی عرب میں سورج گرہن کے باعث کل جمعرات کو تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 9 بجے سے ہوگا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد الشیخ نے ہدایت جاری کر دی۔ وزیر تعلیم نے ذیلی محکموں کو ارسال کی جانے والی ہدایت میں کہا کہ سورج گرہن کے باعث طلباء اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام سکولوں میں امتحانات 9 بجے تک مؤخر کر دیے جائیں۔ واضح رہے کہ دسمبر کے اختتام پر سعودی عرب کے سکولوں میں سمسٹر ختم ہو جا رہا ہے، جس کے بعد 20 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ مختلف سکولوں میں مڈ ٹرم امتحانات جاری ہیں۔ وزیر تعلیم نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو بھی ہدایت کی کہ سورج گرہن کے باعث طلباء کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق مناسب فیصلے کیے جائیں۔ ریاض میں بے حیائی پر 9 خواتین گرفتار۔ ریاض پولیس نے حیا سوز سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 9 خواتین کو گرفتار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان التویجری نے بتایا، زیر حراست خواتین حیا سوز کام میں ملوث تھیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی۔ التویجری کے مطابق سعودی کابینہ نے گزشتہ سال سماجی آداب کے تحفظ کا لاہ عمل ذوق العام کی منظوری دی تھی۔ اس کے تحت پولیس کے فرائض میں سماجی آداب کا تحفظ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے تحت خواتین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ سعودی عرب میں سماجی آداب کا قانون ستمبر 2019 کو نافذ کیا گیا۔ اس کا مقصد مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سیاحوں کو سماجی آداب کے ضوابط سے مطلع کرنا اور ملک میں سعودی قانون سے ہم آہنگ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ قانون 19 خلاف ورزیوں پر مشتمل ہے۔ خلاف ورزی پر کم از کم جرمانہ 50 ریال اور زیادہ سے زیادہ 3000 ریال تک ہے۔ پبلک مقامات پر کوئی ایسی بات کہنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے وہاں موجود افراد کو نقصان پہنچتا ہو، انہیں ڈرانا یا خطرات سے دوچار کرنا، یا پبلک مقامات پر نامناسب لباس میں آ جانا سماجی آداب کے منافی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مناسب لباس پہن کر پبلک مقامات پر آ جانا یا نائٹ ڈریس میں گھر سے باہر آنا، مرد و زن کے درمیان آزادانہ تعلقات کو رواج دینا اور ممنوع اشیاء استعمال کرنا، یہ سب سماجی آداب کے قانون کے خلاف ہیں۔ دمام ایئرپورٹ سے 2 نئی پروازیں۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام سے 2 نئی ایئر لائنز نے پروازیں شروع کر دیں۔ ان میں کویت کی الجزیرہ ایئر جبکہ انڈیا کی گو ایئر شامل ہیں۔ دمام ایئرپورٹس کمپنی ڈیکو نے اعلان کیا کہ 19 دسمبر 2019 سے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام سے 2 نئی ایئر لائنز کی پروازیں پروگرام کے مطابق شروع کی گئی ہیں۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام نے گو ایئر کی پہلی پرواز دمام پہنچنے پر خصوصی خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر واٹر کینن کے ذریعے روایتی سلامی دی گئی۔ الجزیرہ ایئر نے کویت کے لیے براہ راست پروازیں شروع کی ہیں۔ انڈیا کی گو ایئر ہفتے میں 3 پروازیں دمام کے لیے چلائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے،
گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے.